غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا لقب غوث اعظم ہے۔ ہمارے ہاں ایک نظریہ یہ ہے کہ مرید جب اپنے پیر صاحب کی محبت میں آگے بڑھتا ہے تو اتنا بعض اوقات آگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنے پیر کو ہی وہ سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنے پیر صاحب کو وہ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا پیر غوث اعظم سے بھی افضل ہے۔ پیر کی محبت اپنی جگہ، پیر کی عقیدت اپنی جگہ، پیر کا پیار اپنی جگہ، لیکن پیر کی محبت میں انسان اتنا اندھا بھی نہ ہو کہ پھر وہ شریعت کے احکام، اللہ رسول کے عطا کردہ احکامات کو بھی چھوڑ دے۔ اور علماء نے، اسلاف نے، صحابہ نے، اولیاء نے، ائمہ مجتہدین نے، فقہاء نے جو عقائد و نظریات حضور کی امت کو عطا کیے ہیں ان کو بھی پیچھے ڈال دے۔ اتنا اندھا نہ ہو، بلکہ ان اپنے عقائد، اپنے اعمال ان کو بھی پیش نظر رکھے، پھر پیر کامل سے سچی محبت کرے تو اللہ کریم حقیقی معنوں میں اس کے مرشد کامل کی برکات اس کے مرید کو عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنے زمانے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا عقیدہ دیا؟ فرمایا مرید کو چاہیے کہ اگر اس کا پیر کامل ہے، کامل سے مراد اس کے اندر پیر کی جو 4 شرائط ہیں وہ ساری ہیں، تو اب مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کو زمانے کے اولیاء کرام میں سب سے افضل جانے۔ یہ ہے اسلامی عقیدہ۔ اگر وہ اپنے پیر کو کم سمجھے گا اور دوسرے کے پیر کو اپنے پیر سے افضل سمجھے گا تو اب یہ حقیقی معنوں میں اپنے پیر کی برکات، پیر کے فیوز و برکات نہیں پا سکے گا۔ شرط کیا؟ پیر کامل ہو، عالم ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، اس کا سلسلہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، ڈائریکٹ، وسیلہ در وسیلہ چلتے امام علی مقام امام حسین، امام حسن مجتبیٰ سے ہوتے ہوئے مولا علی، پھر مولا علی سے ہوتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہو، اور چوتھی شرط ہے صحیح العقیدہ سنی ہو۔ اب یہ چاروں شرائط ہو، صحیح العقیدہ سنی بھی ہے، عالم بھی ہے، فاسق و فاجر بھی نہیں ہے، اور اس کا سلسلہ امام الانبیاء سے بھی جا کے ملتا ہے، تو فرمایا اس پر یہ چاروں شرائط ہوں، اعلیٰ فرماتے پھر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس کی غلامی میں ڈال دو، اور اگر ایسا نہ ملے تو اس کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب مل جائے تو کیا کرو؟ زمانے کے ولیوں سے اسے افضل سمجھو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا پیر زمانے میں زمانے کا غوث ہے، زمانے کا قطب ہے، زمانے کا ابدال ہے، زمانے کا قلندر ہے، زمانے کے اولیاء میں سب سے افضل ہے، اس وقت روئے زمین پر جو اولیاء ہیں ان میں سب سے افضل میرا پیر ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہی کہنا چاہیے تاکہ پیر کے فیوز و برکات اس مرید کو بھی مل سکے۔ لیکن اتنا آگے بڑھ جانا کہ نہیں میرا پیر تو غوث اعظم ہے، میرا پیر تو غوث اعظم سے بھی افضل والا ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ علماء نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 3 غوث ہیں، 3 غوث اعظم ہیں۔ اپنے پیر کو غوث کہہ سکتے ہیں مگر غوث اعظم نہیں کہہ سکتے، اپنے پیر کو قلندر، ابدال، قطب، ولایت کا شہنشاہ، امام الاولیاء زمانے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں مگر اپنے پیر کو غوث اعظم نہیں کہہ سکتے، اور کچھ اپنے پیر کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے پیر کو غوث اعظم جیلانی سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ ایسا بندہ ولیوں کا کبھی بھی فیض نہیں پا سکتا، اپنے پیر کا بھی اگر اس کا پیر کامل ہے تو اس کا فیض بھی نہیں پا سکتا۔ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کسی نے لقب دیا نہیں، بلکہ علماء نے کہا غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا، غوث کا معنی ہے فریاد رسی کرنے والا، غوث کا معنی ہے مشکل کشائی کرنے والا، غوث کا معنی ہے دستگیری کرنے والا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے والا،
اور غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کسی نے غوث اعظم بنایا نہیں، آپ نے کام ایسے کیے ہیں زندگی میں کہ زمانے بھر کے لوگ، اس وقت کے ولی بھی، عوام بھی، علماء بھی، صوفیہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کریم نے اگر کسی کو غوث اعظم کا منصب دیا ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ کی بارگاہ کا یہ عالم تھا۔ علماء کہتے ہیں جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ حضور کی بارگاہ میں آنے والا چاہے اپنا ہو، غیر ہو، منافق ہو یا مسلمان ہو، یہودی ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو، میرے آقا وہ تھے کہ ان کی بارگاہ میں آنے والا کبھی خالی نہیں گیا۔ حضور کا صدقہ اللہ نے یہ مقام غوث اعظم کو حضور کے فیض کا حصہ عطا کیا گئے کہ ان کی بھی یہ شان ہے کہ ان کے دربار میں جب بھی کوئی آیا، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جب بھی دستے سوال دراز کیا گئے، غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے در دولت سے کبھی بھی اسے خالی نہیں جانے دیا، بلکہ اتنا بھر دیا ہے، اتنا مالا مال کر دیا ہے کہ اسے دوبارہ غوث اعظم جیلانی کے دروازے پر آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ آنے والا تو پا گیا۔ غوث اعظم جیلانی وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی مبارک زندگی میں لوگوں کی اتنی مدد کی، لوگوں کی خدمت کی کہ کائنات کے کونے میں رہ کر اگر ان کا مرید سچا ہو کر غوث اعظم جیلانی کو پکارتا تھا تو غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی پکار سنتے بھی تھے اور وہاں جا کر اس کی مشکل کشائی بھی فرماتے تھے۔ تو مدد اتنی کی، مشکل کشائی اتنی کی، لوگوں کی خیر خواہی اتنی کی، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں اتنی کی کہ زمانے کے اولیاء نے کہا اگر اس وقت روئے زمین پر کوئی غوث اعظم ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات مبارکہ ہے۔ اب عقیدہ علماء نے کیا دیا؟ حضور کی امت میں غوث اعظم 3 ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی غوث اعظم نہیں بن سکتا۔ اپنے پیر کو غوث کہو، ابدال کہو، قلندر کہو، شہنشاہ ولایت کہو، امام الاولیاء آپ زمانے کے اعتبار سے کہیں، مگر غوث اعظم یا غوث اعظم جیلانی سے افضل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ غوث اعظم امت میں ہے ہی 3۔ سب سے بڑے غوث اعظم مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آج ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، ان کی سیرت ہی بیان نہیں ہوتی۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت، پورا محرم الحرام ان کی شان و عظمت کے گن گا کر امت اس سے فیض پاتی ہے، مگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کون بیان کرتا ہے؟ ان کی سیرت کون بیان کرتا ہے؟ جبکہ امت کے سب سے بڑے غوث اعظم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور دوسرے غوث اعظم ہمارے 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اور تیسرے غوث اعظم قرب قیامت میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، جن کو اللہ کریم اس امت کا غوث اعظم بنا کر دنیا میں بھیجے گا۔ امت کے 3 غوث ہے، اس کے علاوہ غوث اعظم نہیں ہے۔ اگر اپنے مرشد سے کامل محبت ہے تو اسلامی عقائد و نظریات کو پیش نظر رکھ کر جب اپنے پیر سے محبت کریں گے تو اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے پیر کی برکات اور اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے گا۔ جی ہاں۔